بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، گفتگو تو آپ سے مہینوں سے کر رہا ہوں، سالوں سے کر رہا ہوں، اور جولائی کا مہینہ بھی آ گیا۔ جولائی، اگست، ستمبر دیکھیے گا کیا کیا میں نے کہا تھا، دنیا میں بڑی بڑی عجیب چیزیں ہوں گی۔ پاکستان کے لیے بھی تھوڑا ٹف ہوگا، سیاست کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ لیکن ایک بات کا میں یہاں تھوڑا سا تذکرہ کروں، پھر آپ کو کچھ اور کام کی چیزیں بتاتا ہوں۔ میں نے یہ تو خیر میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، اور سب سے پہلے میرا اللہ، میرا قرآن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ آپ دیکھیں دنیا پچھلے 2 سالوں میں کس طرح انریسٹ اور انسرٹینٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اور میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سے یہ مودی اور ٹرمپ آئیں، یہ دنیا کا امن برباد کرنے کے لیے فتنے آئیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک بات جو میں بڑی شدت سے کہتا تھا کہ پاکستان کے خلاف یہ 3 لوگوں کا یکجٹ ہونا مجھے نظر آ رہا ہے، اسرائیل، انڈیا، امریکہ۔ وہ الٹیمیٹ چیزیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مودی کا جس طرح استقبال ہوا اسرائیل میں، اور وہاں پر جس طریقے سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس طریقے سے اس کو ویلکم کیا گیا، اور جس طریقے سے اسے ریڈ کارپٹ ریسپشن دیا گیا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی جو تمام چیزیں، وہ تو خیر آپ کو محسوس ہو ہی رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں۔ اور افسوس کہ وہاں پہ جس طریقے سے پاکستان کے اسرائیلی ایئرپورٹ کے اوپر دشمنوں کے ساتھ جو گرم جوشیاں دکھائی گئیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ مستقبل بہت کچھ آپ کو دکھائے گا۔ یہ مہینے جو چل رہے ہیں، ان میں آپ کو بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے چہرے ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیاست کے موضوع پہ اور ان چیزوں پہ اب آج میں تھوڑا کم بولوں گا۔ آج میں آپ کو اللہ بھلا کرے کچھ بیماریوں کے حوالے سے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا ہمایوں بھائی اس حوالے سے بتائیے گا، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ تو وہ آپ پین اور کاغذ لے لیجئے، نوٹ فرما لیجئے، تاکہ آپ کو فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں، یہ طب نبوی کے فارمولے ہیں، اس پہ عمل کیجئے گا اور اللہ کا کرم دیکھ لیجئے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ نے دیکھا ہوگا میموری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا اللہ بھلا کرے یادداشت ان کی بہت زیادہ آف اینڈ آن ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، یا میموری لاس ہو جاتا ہے، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، الزائمر کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس سے ان کی میموری افیکٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک حل بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان چیزوں پہ اگر آپ نے عمل کیا بفرمان میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 1 تو نر اور جوان بکرے کی یہ گردن کا گوشت استعمال کیجئے اپنی غذا میں۔ یہ گوشت کا حصہ گردن کا یہ استعمال کیجئے، اور نر بکرا میں کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ، اب بہت سارے ڈائبٹیز بھی ہوں گے، بہت سارے نہیں بھی ہوں گے، تو تھوڑی بہت کھانے کے بعد جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مٹھاس، ایک ہوتا ہے مٹھاس کھانا اور ایک ہوتا ہے میٹھا کرنا منہ کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں مٹھائی کی اتنی بڑی ڈلی رکھوں گا تو میں میٹھا کھا رہا ہوں۔ میں کم سے کم ڈائبٹک والے بیری کا شہد تھوڑا سا چھوٹی مکھی کا وہ لے لیں جو ان کو الاؤ ہوتا ہے، کھانے کے بعد تھوڑا سا شہد اپنے استعمال میں روٹین میں لے آئیں۔ اور جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ کچھ اور بھی تھوڑا سا میٹھا کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، غذا میں اور خاص طور پہ دال میں مسور کی دال، اس کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھائیں۔ میں نے کیا کہا؟ مسور کی دال اور نر بکرے کی گردن کا گوشت، مسور کی دال کا استعمال کریں۔ اور کبھی بھی، یہ تو میں سب کے لیے بول رہا ہوں، صرف اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یادداشت تیز کرنا یا یہ بیماریوں کی وجہ سے، کھانا چاہے کوئی بھی کھائیں، ٹھنڈا کھائیں، نہ بہت گرم ہو نہ بہت ٹھنڈا ہو۔ اور روٹی جو ہے، یہ گرم روٹیوں کا جو ایک روایت چلتی ہے نا، یہ سخت زہر ہے آپ کی میموری کے لیے۔
یہ ڈیمیج کرتی ہے آپ کی میموری کو. گرم روٹی کھانے میں تو بہت اچھی لگتی ہے اور آدمی زیادہ بھی کھا جاتا ہے, روٹی ہمیشہ ٹھنڈی کھائیں. یہ تو میں نے آپ کو غذائی طور پہ چیزیں بتائیں. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اول و آخر بڑا مختصر, اول و آخر درود ابراہیمی, 3 مرتبہ سورہ شمس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی. کوئی بھی ان صاحب کے دماغ سر کے اوپر پڑھ کے پھونک دے, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ دیکھیں گے نہ صرف آپ کی یادداشت بہتر ہوگی بلکہ آپ کے اگر دماغ میں کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو بہتری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے لیے دماغی طور پر یہ چیزیں آپ کے دماغی صلاحیتوں کو تقویت ملے گی. اچھا, اب اگر فرض کر لیں, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, کوئی بیچارہ اگر دماغ میں اس کے ٹیومر ہے یا کوئی اور مرض ہے, تو وہ تو دیکھیں اس کا علاج وہی ہوگا جو ایلوپیتھک علاج ہوتا ہے, ڈاکٹر سے آپ اپنا کرا رہے ہیں. مگر اگر خدا نہ خواستہ ٹیومر یا کینسر ہے تو اس کے آرام کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کرم بھی کر دے, انہی آیت الکرسی اور سورہ شمس کے ساتھ اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے گا, اول و آخر درود. 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے پھونک دیجئے, کینسر کے پیشنٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, سورہ مریم پڑھ کے پھونک دیجئے. میرا رب پہ یقین ہے اور اللہ پہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی مریض کو فائدہ ہوگا. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کی طرف روبہ مائل کر دے گا. کم سے کم اس کے درد کی نوعیت اور اس کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تو ہوا میموری کے حوالے سے. دوسرا, ٹائم ہے یا بریک پہ جانا ہے؟ دوسرا, کمر کا درد عام ہے, بہت عام ہے, اور کمر کے درد کے لیے جوان بھی بوڑھے بھی, آج کل تو بچوں میں بھی کمر کا درد ہونے لگا ہے, جو ظاہر ہے غذائی اجناس میں ملاوٹ اور غذا کی جو عدم فراہمی ہے اور نقلی اور غیر خالص غذائیں جو مل رہی ہیں ان کے اثرات پوری باڈی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو چکن ہم لوگ کھاتے ہیں, یہ برائلر مرغیاں, یہ ان کا جو افیکٹ آئے گا وہ آپ خود سوچ لیں. ایک عقل سے سوچیں, ایک مرغی نیچرل وے میں 6 مہینے میں بن رہا ہے اتنا بڑا چوزا, اور ایک 6 ہفتے کے اندر تیار ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو جو فیڈ دی جا رہی ہے پھر وہ جب ہیومن باڈی میں جاتا ہے تو اس کا افیکٹ تو اچھا تو نہیں آئے گا. جو اس کو فیڈ دی جاتی ہے, جو کیمیکل دیے جاتے ہیں, اس کے اثرات تو آئیں گے انسانی جسم کے اوپر. تو کمر کے درد کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا, اس کے لیے آپ کیا کریں, دیسی ادرک آپ بازار میں جاتے ہو, ایک بریک لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. خواتین حضرات, ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں بتا رہا تھا کمر کے درد کے لیے, تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا دیسی ادرک لیں. ایک تو وہ ادرک ہوتی ہے جو بظاہر بڑی خوشنما اور دھلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ادرک نہیں. وہ ادرک جو ہے وہ اس کو آرٹیفیشل وے کے اندر پتہ نہیں اس کو تیزاب سے یا پتہ نہیں کس کیمیکل سے اس کو صاف کیا جاتا ہے. وہ دیکھنے میں خوشنما لگتی ہے مگر وہ مناسب بھی نہیں ہے اور وہ صحت کے لیے مفید بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری ہوتی ہے نا دیسی ادرک, شکل سے اتنی بدنما لگتی ہے مگر لینی آپ نے وہی ہے جو ہماری دیسی ادرک ہے. دیسی ادرک کا چھلکا چھیل لیں, اتنی لے لیں ادرک کہ آپ کو روزانہ 2 چمچ صبح آپ نے ادرک کے جوس کے لینے. اور وہ ادرک کا جوس آپ نے کیا کرنا ہے, گاؤں میں تو بڑے آسانی سے اویلیبل ہوگا, اندرون سندھ, اندرون پنجاب, وہاں تو مشکل نہیں ہوگی, شہر میں بھی اویلیبل ہو جائے گا اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے. گائے کا گھی, گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی یہ لے لیں, خالص گھی جو ہوتا ہے. ایک تو عام خالص گھی ہوتا ہے, وہ نہیں, گائے کا خالص گھی ہونا چاہیے. آدھا چمچ گائے کا گھی اس میں مکس کر لیں ادرک کے جوس کے اندر, اور اس کے اوپر آپ نے صرف سمپل بتا رہا ہوں, سمپل اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں, درمیان میں 101 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھ لیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے روزانہ نہار منہ یہ کھا لیں. 40 دن میں آپ کا کمر کا درد
بحکم اللہ اگر وہ صرف کمر کا درد ہے، مطلب یہ نہ ہو نا کہ اسپائنل کارڈ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے یا کوئی مہرے کا پرابلم چل رہا ہے، اس کو فائدہ تو ہو جائے گا درد کو، مگر اگر وہ صرف واقعتاً کمر کا درد ہے جو غلط پوسچر یا غلط آپ کی کمزوری کی وجہ سے آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کر کے دیکھیے گا، باقی شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، استما بھی ہوتا ہے، سانس پھولنے بھی لگتا ہے، پرابلم بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ہماری نارمل ادرک بولوں پیاز ہوتی ہے جو عموماً بازاروں میں ملتی ہے، یہ پیاز وہ چائنیز پیاز نہیں، یہ جو ہماری پیاز ہوتی ہے جو نارمل ہمیشہ سے استعمال ہوتی ہے، اس کا پیاز کا عرق لے لیں، کوئی تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2 چمچ لے لیں اس کا جوس، 2 چمچ لے لیں پیاز کا، اور اس کے اندر جو ہماری چھوٹی الائچی جو مسالوں میں بڑی الائچی جو مسالوں میں بڑی عام ملتی ہے، گرم مسالوں میں شامل ہوتی ہے، بڑی الائچی کے دانے اس میں چھیل کے ڈال لیں اس کے پیاز کے ادرک، اور اس کو نا ہلکی سی لو کے اوپر تھوڑا سا اس کو بھون لیں۔ جب آپ دیکھیں وہ دانے اس پیاز کے عرق کو مکمل طور پر ایبزارب کر گئے، جذب کر گئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نہار منہ 3 دانے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ چبا لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ استما، یہ سانس کا مسئلہ، یہ چیزیں آپ کی بحکم اللہ بہتر ہونے لگیں گی۔ دوسری چیز، لوگ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جسے کہتے ہیں نا ایک ویکنس ہو رہی ہے، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، جسم میں انرجی نہیں ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ آج کل اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو 90% تو وہ کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے بالکل ہو، حالانکہ ہمارا ملک ان ملکوں میں سے جہاں پہ دھوپ بڑی تمازت اور تیزی کے ساتھ چمکتی ہے، یہاں اتنی ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیاں، چلنا پھرنا کم ہو گیا، گھر میں قید رہنا، دھوپ سے بچاتے ہیں کہ سن برن نہ ہو جائے، رنگ کالا نہ ہو جائے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے دھوپ تو بہرحال وائٹامن ڈی کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس کو آپ نیچرل وے کے اندر بھی جو ہے بہت ساری چیزوں میں وائٹامن ڈی شامل ہوتی ہے، ہماری غذائی سبزیوں کے اندر اور ہماری جو کھانے کی اشیاء ہیں اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو خیر ایک ضمنی بات ہے، یہ جو کمزوری کا مرض ہو جاتا ہے اور یہ کمزوری کے اندر جسم آپ کا لاغر ہونے لگتا ہے، اس کے لیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں، منقہ ہوتا ہے، بڑا والا منقہ، ویسے اس کو کابلی منقہ کہا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا یہیں کا منقہ ہے، وہ نام اس کے رکھ دی، اس منقے کے 7 دانے لے لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 دانے لیے آپ نے، اور 7 دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 7 دانوں کو منقے کے رات میں شہد میں ڈبو دیں، شہد کے اندر ڈبو دیں۔ اگر آپ ڈائبٹک نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ یہ نہ استعمال کیجیے گا، کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے مخصوص شہد تو ہو کے مگر یہ عام شہد نہیں، اور پھر کشمش اور یہ منقہ، یہ چیزیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں، ایک دم شوگر لیول شوٹ اپ کر جائے گا۔ اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو یہ آپ لیں، اور یہ آپ صبح نہار منہ وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا اول و آخر درود کے بعد یا قوی پڑھ کے چبا لیں، اور اس کو چبانے کے بعد آدھا گلاس 1 گلاس دودھ پی لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے آپ کے اندر، ایک تو پورا دن آپ کے طاقت، آپ کو انرجی کا لیول نہیں گرتا ہوا نظر آئے گا، تیسرا آپ کی نقاہت دور ہو جائے گی، اور ایک آپ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کریں گے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو مینشن کرنا چاہوں، بہت بچہ تھا میں اس وقت، اور میں دواخانے میں گیا تھا، ایک حکیم محمد سعید مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، نیک محب وطن پاکستانی اور مسلمان تھے، تو حکیم محمد سعید صاحب کی ٹیبل کے اوپر میں نے دیکھا کہ انہوں نے
تھوڑے سے ڈرائی فروٹ بھی رکھے ہوئے تھے, چنا رکھا ہوا تھا, اور میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہ کشمش رکھی ہوئی تھی. تو میں اس وقت تھا تو چھوٹا بہت, لیکن پھر بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کیونکہ کیوریوسٹی کا کیڑا دماغ میں بچپن سے ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کشمش کیوں کھا لیتے ہیں 2 1 3 تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد؟ تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی, میں یہاں ان کے دواخانے آرام باغ میں گیا تھا ایک دفعہ بہت پہلے, تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے کھانے سے زندگی میں کبھی تمہیں کھانے کو چھوڑ دو, دوپہر کے یہ کھا لو, کبھی بھی تمہاری جسمانی نقاہت نہیں ہوگی اور پورے دن اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرو گے. مگر یہ شوگر والوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں منقے والا, یہ آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز. میرے اللہ کا حکم ہوا, کرم ہوا, پنجتن پاک کے صدقے, تو آپ کی کمزوری اور نقاہت دور ہو جائے گی. تو خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ سے بقیہ گفتگو کرتا ہوں. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ابھی میں آپ کو مختلف بیماریوں کے لیے بتا رہا تھا. اچھا, اب ایک بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے جو ہے, اولاد نرینہ کے لیے کیا پڑھیں, اللہ کا نام کیا پڑھیں؟ ویسے تو پورا قرآن, پورے اللہ کے نام, ہر چیز کا فائدہ ہے, لیکن جو اکابرین ملت نے لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اولاد نرینہ کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اول و آخر درود 11 مرتبہ لے لیجئے, اور درمیان میں 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الاول الاول, جو اللہ تعالیٰ کا اسم الہیہ ہے. الاول الخالق اور المصور الرحمن الرحیم. اور اس کے ساتھ جب یہ پڑھ لیں 101 مرتبہ, تو دیکھیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو لازم اور ملزوم ہے. اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے اولاد نرینہ کی خواہش ہے, تو یہ ایک دودھ یا پانی لے لیجئے, اس کے اوپر یہ پڑھنا ہے آپ نے, اور اس کے بعد اس پہ سورہ رحمان پڑھ کے پھونک لینا ہے. شوہر کو بھی پلا دیجئے اور بیوی خود بھی پی لیں, یا شوہر ہیں تو خود پی لیں اور وائف کو بھی پلا دیں, اور اللہ تعالیٰ سے پہ بھروسہ رکھیں, دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر اس کا حکم ہوا تو اولاد نرینہ ہونے کے 80% چانس پیدا ہو جائیں گے. اچھا, اگر پانی دودھ کے علاوہ اس کو کسی چیز پہ کرنا چاہیں تو پستہ لے لیں, 7 5 9 3, کم سے کم ایک ہوتا ہے, یعنی طاق آڈ نمبر میں آپ نے لینا ہے, 1 3 5 7 9, وہ پستے لے لیں اور یہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو اولاد نرینہ ہونے کے بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے چانسز پیدا ہونے لگیں گے. اور جو دوسرا جو اولاد ہوتی نہیں ہے یا اولاد کا کوئی پرابلم ہے, آپ اپنا علاج جو دنیاوی علاج ہے وہ ضرور کرائیں, اس کے ساتھ یہ رب کے نام شامل کر لیں تو چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے نام اور اس کے کلام سے ہوتا ہے. تو جن کو اولاد کا پرابلم ہے وہ اول و آخر درود ابراہیمی, پہلے بھی میں نے بتایا تھا اولاد کے لیے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 مرتبہ, اور درمیان میں 101 مرتبہ یا مصور ہو یا باری ہو یا خالق ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, 41 مرتبہ سورہ کوثر, 41 مرتبہ سورہ اخلاص, پانی دودھ پڑھ کے روزانہ پھونکیں, پئیں, خود بھی پئیں, شوہر کو بھی پئیں, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو جائے گا. مختصر سورہ. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی آپ کے ذرا وظیفے لمبے ہوتے ہیں تو بھائی وظیفے لمبے ہوتے ہیں تو پھر کام بھی تو آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ دنیا میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور رزلٹ کچھ نہیں مل رہا ہوتا اور خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا محنت کر لینے سے, اور وہ بھی محنت کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں رحمتیں اور کرم بڑھا رہے ہیں رب کا نام لے کے, وہ اگر آپ پڑھ لیں اور آپ کا کام بہتر ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے, یہ تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. تو اس لیے میرے وظیفے تھوڑے معمولی سے آپ کو طویل نظر آئیں گے, مگر ان کو جب آپ کریں گے تو ان کا رزلٹ, اور وہ میرا وظیفے کیا, وہ تو میرے اللہ کا نام ہے اور میرے رب کا کلام ہے, یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو خواہشات جن کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ہاں خواہش کا جائز ہونا بہت ضروری ہے. خواہش
وہ نہ ہو جس میں کسی کا فائدہ اور کسی کا نقصان ہو. وہ اللہ تعالیٰ پھر نیت کے کھیل آ جاتے ہیں سارے. جہاں نیتیں اچھی ہوں گی وہاں اللہ کے کرم ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ کتنا وقت ہے؟ کیونکہ وہ اگر میں شروع کروں گا تو وہ ذرا طویل ہو جائے گا. تو میں شروع کروں یا نہیں؟ کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ. تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو دے دیتا ہوں وظیفہ, وہ کر لیجئے, اس کے بعد پھر میں اختتام کروں. نمبر 1 یہ جو روزی کے لیے, لیکن اس کے لیے دیکھیں ایک شرط ہے. اس کے لیے 5 وقتہ نمازی ہونا بہت ضروری, اور فجر کی نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو کریے گا. باقی اگر کوئی بغیر نماز کے یا اس کے پڑھے گا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ مہربان ہے, وہ نقطہ نواز ہے, کسی کے اوپر مہربان ہو جائے وہ اس کا کام ہے. مگر جو اکابرین نے لکھا ہے وہ اس کے لیے نماز لازم, نماز کی پابندی اور فجر کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہوگی اس رزق کے وظیفے کے لیے. اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ فجر کی 2 سنت موقدہ ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کے فرض ادا کر لیں تو ایمیڈیٹ آپ نے دعا مانگنے کے بعد اول و آخر درود پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ کا اسماء الہیہ ہے کہ جس میں آپ نے یا رزاقو یا والیو, یہ 2 چھوٹے سے اللہ تعالیٰ کے اسم الہیہ ہیں, یا رزاقو یا والیو, یہ پڑھنا ہے. اور 1 مرتبہ سورہ مزمل اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اس طرح اللہ سے اپنے رزق کے لیے کہ ہاتھ کھلے آسمان کے نیچے ہوں آپ کے, جس طرح یہ میں ہاتھ کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ کے اور یہ ہاتھوں کو پورے چہرے کے اوپر, سر کے اوپر آپ نے پھونک لینا ہے. مگر میں پھر آپ سے عرض کر دوں کہ فجر کی نماز میں یہ پڑھنا ہے, لازم و ملزوم ہے. فجر کی تو 5 وقتہ نمازوں کی تو پابندی اپنی جگہ ہے ہی مسلم, مگر اس وظیفے کے لیے آپ کو فجر کی نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہوگی. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے پروگراموں میں آپ سے بہت سی باتیں ہوں گی, جب تک بہت ساری چیزیں آپ کو واضح نظر بھی آ جائیں گی. میں آپ کو عرض کیا تھا میرا آفس جو ہے وہ بند ہے, وہ 13 جولائی سے آن ہو جائے گا دوبارہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ تھوڑا سا میں نے بریک لیا ہوا ہے اور میرا اسسٹنٹ بھی نہیں ہے, تو آپ 13 جولائی سے وہ ریگولر اور نارمل کالج شروع ہو جائیں گی آپ کی. مجھ تک اپروچ کرنے کے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30, جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. مگر میں نے عرض کیا ہے کہ 13 جولائی تک ذرا آفس بند ہے, تو آپ 13 جولائی سے آن ہو جائے گا آفس. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی آپ کی کالز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے. تو مجھ تک پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں, اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی, ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی. وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. دوپہر کے 2:30 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک. مگر 13 تاریخ سے فون کرنا شروع کریے گا آپ. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ, اور ہاں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک, جعلی اور فراڈ کا کام کرتے ہیں. وہ IDs بنائی ہوئی ہیں, میں نے بول کے تھک گیا ہوں. بارہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے. تو انٹرنیٹ پہ اپروچ نہ کیجئے. صرف یوٹیوب پہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے. باقی نہ میری کوئی فیس بک ہے, نہ میری کوئی ای میل ID ہے, نہ میں ٹویٹر, انسٹاگرام, جو بنا ہوا ہے سب جعلی اور فیک ہے. تو اس پہ بالکل اپروچ نہ کیجئے گا سوشل میڈیا پہ. میں نے آپ سے عرض کیا ARY اور PC ہوٹل کراچی, اس کے علاوہ میں کہیں نہیں بیٹھتا. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر مشکل, ہر تکلیف سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خصوصی بہت رحم کرے, کیونکہ طاغوتی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. یہ جا تو اسی طرف رہی ہیں کہانیاں جہاں ان کا الٹیمیٹ انجام آنا ہے, لیکن اللہ رحم کرے اور بہتر کرے ہم مسلمانوں کے لیے, اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے. اس کے بعد پوری دنیا پہ اللہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.